دوستوں آج کی یہ ویڈیو ایک بہت ہی دلچسپ ٹاپک پہ ہے۔ دوستوں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم مختلف دن اور مختلف جگہوں پہ کرسمس کا لفظ سنتے چلے آ رہے ہیں، اور اب تو المیہ یہ ہے کہ جدید دور میں مسلم گھرانوں میں کارٹونز اور مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے چھوٹے چھوٹے بچے کرسمس سانگز گاتے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ کرسمس کا تہوار ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے، لیکن بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پیرنٹس ہمیں اس کی حساسیت کو سمجھنا چاہیے، جو کہ ہم میں سے بہت ہی کم لوگ سمجھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کرسمس ایو کیسے شروع ہوا، اس دن کے پیچھے کرسچنز کا کیا عقیدہ ہے، اور ہمیں قرآن و احادیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دوستوں زمانہ قدیم میں جب شدید سردی پڑتی تھی اور لوگوں کے پاس ہیٹر جیسی سہولیات میسر نہیں ہوتی تھیں تو لوگوں کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کئی دن تک سورج نہیں نکلتا تھا، اور اس صورتحال کے پیش نظر بہت سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ پھر جیسے ہی دسمبر کا مہینہ اپنے اختتام پہ پہنچتا تھا تو سردی میں تھوڑی کمی آتی تھی، تو یہ لوگ سردی کی شدت میں کمی کو مختلف رسومات کے ذریعے مناتے تھے۔ پھر 25 دسمبر کے بعد سردی کا زور ٹوٹتا تھا اور سورج اپنی روشنی اور گرمائش کے ساتھ نکلتا تھا، تو یہ لوگ خوشی میں کچھ رسومات مناتے تھے۔ ایک اور چیز جو اس زمانے کے لوگوں نے دیکھی کہ فر کا درخت شدید سردی کے باوجود ہرا بھرا رہتا تھا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اس درخت کو شدید سردی میں بھی کچھ نہیں ہوتا تو ان لوگوں نے اس درخت کو اپنے عقائد کا حصہ بنا لیا۔ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس درخت میں زندگی دینے کی طاقت موجود ہے، اور اسی لیے یہ شدید سردی اور مشکل حالات میں بھی مرجھاتا نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں جب لوگ سردی کی شدت سے مرتے تھے تو یہ لوگ خوف کا شکار ہو جاتے تھے۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ کوئی بلا ہے جو ان لوگوں کی جانیں نگل رہی ہے، لیکن فر کے درخت پہ اس بلا کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اسی لیے یہ درخت شدید سردی میں بھی صحیح سلامت رہتا ہے۔ لہٰذا فر کے درخت کو یہ لوگ اپنے گھروں کے باہر دہلیز پہ لا کے رکھ دیتے تھے، اور اس کی شاخوں پہ اپنے مذہبی کتاب کی آیتیں لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے، تاکہ اگر کوئی بلا آئے بھی تو دروازے سے ہی درخت سے ڈر کے واپس بھاگ جائے، اور اس طرح وہ درخت کو اپنی جان کا محافظ سمجھتے تھے۔ کرسچن کمیونٹی کا یہ بھی ماننا تھا کہ جیزس کی پیدائش 25 دسمبر والے دن سردیوں کے موسم میں ہوئی تھی۔ البتہ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جیزس گرمیوں میں پیدا ہوئے تھے، اور 25 دسمبر تاریخ درست نہیں۔ البتہ 25 دسمبر کو لے کے ابھی تک معاملہ موضوع بحث ہے۔ مزید یہ کہ کرسچن کمیونٹی نعوذ باللہ جیزس کو اللہ کا بیٹا مانتی ہے، جس کی وضاحت خود قرآن پاک کی سورۃ مریم میں آیت 88 اور 92 میں یوں بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ: وہ لوگ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی ہے۔ اگر آسمان کو احساس ہوتا تو یہ آسمان پھٹ پڑتا، زمین کھل پڑتی اور یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا۔ دوستو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آسمان، زمین، پہاڑ کے اندر کوئی احساس اور ایموشنز نہیں ہوتے، لیکن اگر اللہ نے ان کے اندر سننے اور محسوس کرنے کی ساخت رکھی ہوتی تو یہ بات سننے کے بعد کہ اللہ نے بیٹا جنا، زمین، آسمان، پہاڑ اپنے چاؤ جلال اور غصے سے پھٹ پڑتے اور دنیا تباہ ہو جاتی۔ دوستو اس سے اندازہ لگائیں کہ میری کرسمس کہنا بحیثیت مسلمان کتنی بڑی تہمت اور گناہ ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں انسانیت اور محبت کا درس دیتا ہے، لہٰذا کسی غیر مسلم کے کام آنے میں کوئی قباحت نہیں اور ہمدردی رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بات جب ایمان اور عقائد پہ آ جائے تو ہمیں اپنی حدود طے کرنی ہوگی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ فی امان اللہ۔